یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ جموں کشمیر حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپائنٹمنٹ آف اسٹینڈنگ اسپورٹس پرسن رولز 2022 جاری کر دیا۔ بہار ایم ایل سی الیکشن، تیجسوی یادو نے کانگریس کو پھر سے دیا جھٹکا، آر جے ڈی نے طے کیے قانون ساز اسمبلی کے 9 امیدوار۔ کوچنگ مراکز بند کرنے پر کشمیر میں اسٹوڈنٹس کا احتجاج، پوچھا ایجوکیشن کیوں بنایا جا رہا ہے پہلا نشانہ۔ وارانسی پوسٹر معاملہ، سی پی ایم نے پی ایم مودی کو بنایا تنقید کا نشانہ، ووٹر سے ملک مخالف طاقتوں کو شکست دینے کی اپیل۔ مایاوتی الیکشن نہیں لڑیں گی، ستیش مشرا کا آیا بیان۔ اڑیسہ میں پنچایت انتخابات کا اعلان، 5 مراحل میں ہوگی ووٹنگ۔ گھبرائے نہیں، ہم لاک ڈاؤن نافذ نہیں کریں گے، دہلی میں کورونا بحران کے دوران کیجریوال کا بیان۔ دہلی کی جیلوں میں کورونا کا حملہ، 67 قیدی، 48 جیل ملازمین ہوئے متاثر۔ کیجریوال پر پنجاب اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ بیچ کر پیسہ کمانے کا الزام۔ اداکار سونو سود کی بہن کانگریس میں شامل، پنجاب کے وزیر اعلیٰ چنی سدھو نے کیا استقبال۔ کورونا بحران، حرمین شریفین میں روبوٹ کے ذریعے آب زمزم کی تقسیم، 10 منٹ میں 30 بوتلیں زائرین کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ کوئی ملک طاقت کے ذریعے دوسرے ملک کی سرحدیں تبدیل نہیں کر سکتا، امریکی نائب وزیر خارجہ کا بیان۔ فلسطین کے ساتھ سیاسی پیش رفت کا فی الوقت امکان نہیں، نفتالی سینیٹ کا بیان۔ ترک سفارتکار آرمینیا کے لیے خصوصی مندوب مقرر۔ روس پوتن کا سلامتی کونسل کے ساتھ اجلاس، گانتونامو بے جیل کے 20 سال بند کیے جانے کے امکانات۔ سوڈان، احتجاجی مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 63 تک جا پہنچی۔ نائجیریا میں اغوا کیے گئے 29 طلبہ اور استاد کو 7 ماہ بعد رہا کر دیا گیا۔ مالی امداد نہ ملی تو افغان عوام فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گے، اقوام متحدہ کا آیا بیان۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جموں کشمیر حکومت نے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جموں کشمیر اپائنٹمنٹ آف آؤٹ اسٹینڈنگ اسپورٹس پرسن رولز 2022 جاری کیا ہے۔ آج منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر اور جے کے اسپورٹس کونسل کے وائس چیئر پرسن فاروق خان نے باضابطہ طور پر نئے قواعد کا اعلان کیا، جو لیفٹیننٹ گورنر اور جے کے ایس سی کے چیئر پرسن منوج سنہا کی سرپرستی میں وضع کیے گئے۔ قواعد کے تحت جموں کشمیر کا ڈومیسائل رکھنے والے نمایاں کھلاڑی گزیٹڈ لیول 8 اور دیگر نان گزیٹڈ عہدوں پر تقرری کے اہل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن میں تفصیلی گریڈنگ سسٹم کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے کوٹے کے تحت درخواست دینے والے کھلاڑیوں کی درجہ بندی میں مدد ملے گی۔ ناظرین، بہار میں قانون ساز کونسل کی 24 سیٹوں کے لیے الیکشن ہونے، اس کو لے کر سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو چکی ہے۔ اس بار سب کی نظریں عظیم اتحاد کی 2 بڑی جماعتوں راشٹریہ جنتا دل آر جے ڈی کانگریس پر ہے۔ حال میں ہی اسمبلی انتخابات کی 2 سیٹوں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، جس میں آر جے ڈی اور کانگریس کے درمیان تکرار سطح پر آ گئی تھی۔ دونوں ٹیموں نے اپنے اپنے امیدوار انتخابی میدان میں اتارے تھے۔ اس سے لمبے وقت سے ایک دوسرے کی سیاسی اتحادی رہے آر جے ڈی کانگریس کے درمیان کڑواہٹ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اب بہار میں قانون ساز کونسل کی خالی سیٹوں کے لیے الیکشن ہونے ہیں۔ خبر ہے کہ کانگریس امیدواروں کو لے کر آپسی رضامندی اور بات چیت کا انتظار ہی کرتی رہ گئی، اور آر جے ڈی نے 9 سیٹوں پر اپنے امیدوار بھی طے کر دیے ہیں۔ اس طرح تیجسوی نے اسمبلی ضمنی انتخابات کے بعد کانگریس کو ایک بار پھر سے جھٹکا دیا ہے۔ ناظرین گرامی، پریس کالونی سری نگر میں آج طلباء کے گروپ نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ طلباء سرمائی کوچنگ مراکز بند کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ احتجاج میں شامل
منیبا نے سوال کیا کہ اگر ہر جگہ کشمیر میں بازار، ریستوراں اور سیاحتی مقامات پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہے اور وہاں کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی تو تعلیمی اداروں کو کیوں پہلا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ انہوں نے گورنر سے اپیل کی کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور ان کا مستقبل خراب ہونے سے بچایا جائے۔ ادھر سری نگر میں آج کوچنگ مراکز کے آس پاس کرائے پر رہ رہے طلباء اپنا سامان سمیٹ کر گھروں کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ ناظرین، اتر پردیش کے وارانسی میں گنگا کے مختلف گھاٹوں پر پوسٹر چسپاں کر غیر ہندوؤں کو گھاٹوں سے دور رہنے کی تنبیہ کرنے کے معاملے میں سی پی ایم نے پی ایم مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر ملک مخالف طاقتوں کو تحفظ فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سی پی ایم نے کہا کہ پوسٹر ملک مخالف ہیں، ہندوستان کو ان طاقتوں کو شکست دینا ہوگا۔ سی پی ایم کی سینئر لیڈر سیتا رام یچوری نے کہا کہ دھرم سنسد میں نسل کشی کی اپیل کی جاتی ہے، مسلم خواتین کو ایپس کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے اور اب یہ پوسٹر پی ایم مودی نے ہندوستان کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہندوستان جو ایسا انڈیا بن گیا ہے اسے ان ملک مخالف طاقتوں کو ہرانا ہوگا۔ دراصل حال ہی میں وارانسی میں گنگا کے مختلف گھاٹوں میں مبینہ طور پر پوسٹر چپکا کر غیر ہندوؤں کو گھاٹوں سے دور رہنے کی تنبیہ دینے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ ناظرین، اتر پردیش میں منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی خود انتخابی میدان میں نہیں اتریں گی۔ بی ایس پی جنرل سیکریٹری ستیش چندر مشرا نے منگل کو ایک نیوز چینل کو دیے گئے بیان میں کہا کہ پارٹی سپریمو مایاوتی الیکشن نہیں لڑیں گی اور اس دوران ستیش مشرا نے خود بھی انتخاب نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، اڈیشہ کے ریاستی الیکشن کمشنر نے اے پی پادھی نے منگل کو پنچایتی اداروں کے انتخابات 5 مرحلوں میں کرانے کا اعلان کیا۔ انتخابات 16، 18، 20، 22 اور 24 فروری کو ہوں گے۔ اے پی پادھی نے یہاں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 3 سطحی پنچایتی اداروں کے انتخابات کا نوٹیفیکیشن 13 جنوری کو جاری کیا جائے گا۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل 17 جنوری سے 21 جنوری تک جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 22 جنوری کو کی جائے گی، جبکہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 25 جنوری مقرر کی گئی ہے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 25 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ پولنگ 5 مرحلوں میں 1 دن کے وقفے کے ساتھ کی جائے گی۔ ناظرین، دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا کہ دہلی میں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ 24 سے 25% کے قریب پہنچ گیا ہے، تاہم وہ لاک ڈاؤن نافذ نہیں کریں گے۔ کیجریوال نے کہا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے 24-25% پازیٹیوٹی ریٹ کے ساتھ تقریباً 22,000 کیسز کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ گھبرائے نہیں، ہم لاک ڈاؤن نافذ نہیں کریں گے۔ ڈی ڈی ایم اے کے اجلاس کے دوران ہم نے مرکزی حکومت کے عہدیداران سے گزارش کی ہے کہ پابندیاں پورے این سی آر میں عائد کی جائیں۔ انہوں نے اس پر ہمیں یقین دہانی کرائی ہے۔ ناظرین، قومی راجدھانی دہلی کی جیلوں میں بھی کورونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دہلی کی جیلوں میں اب تک 67 قیدی اور 48 جیل ملازمین کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ تہاڑ جیل میں 42 قیدی اور 34 جیل ملازمین، منڈولی جیل میں 24 قیدی اور 8 جیل ملازمین اور روہنی جیل کے 6 ملازمین کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ ناظرین، شرومنی اکالی دل نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال ان کی پارٹی پر اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ بیچ کر پیسہ کمانے کا الزام لگایا۔ الیکشن کمیشن سے ان بدعنوان سرگرمیوں کا نوٹس لینے اور مناسب مقدمہ درج کرنے کی ہدایت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اکالی دل کے ترجمان ڈاکٹر دلجیت سنگھ چیما نے کہا کہ عام آدمی پارٹی مسٹر کیجریوال پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے سینئر لیڈروں نے خود 56 حلقوں میں پارٹی ٹکٹ فروخت کرنے کا ثبوت دیا ہے۔ مسٹر کیجریوال پہلے سیاستداں ہیں جنہوں نے کھلے عام رشوت مانگ کر انتخابی نظام کو سرکاری طور پر مجرم قرار دیا۔ کل ہی پارٹی نے پمفلٹ تقسیم کیے تھے اور لوگوں سے کہا تھا کہ وہ دوسری پارٹیوں سے پیسے لیں لیکن عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیں۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی انتخابات سے قبل بالی ووڈ اداکار سونو سود کی سب سے چھوٹی بہن مالویکا سیچر پیر کے روز کانگریس میں شامل ہو گئی ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی اور ریاستی کانگریس چیف نوجوت سنگھ سدھو نے سونو سود کی موجودگی میں مالویکا کا پارٹی میں استقبال کیا۔ ناظرین، کورونا وبا کے دوران مکہ مکرمہ میں حرمین شریفین کی انتظامیہ نے روبوٹ کے ذریعے آب زمزم کی بوتلوں کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سیکریٹری ادارہ آب زمزم بدر اللقمانی نے کہا کہ اسمارٹ روبوٹ ٹیکنالوجی کورونا وائرس کے ماحول میں بے حد اہم اور محفوظ طریقہ کار ہے۔ انسانی معاونت کے بغیر آب زمزم کی تقسیم کی بدولت کارکنان بھی وائرس لگنے سے محفوظ رہتے ہیں اور زائرین کو بھی تحفظ حاصل رہتا ہے۔ ناظرین، جنیوا میں امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کسی اہم پیش رفت کا اعلان کیے بغیر ختم ہو گئے۔
امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین اور ان کی روسی ہم منصب سرگئی ریاباکوف کے درمیان سوئس شہر میں کوئی 7.5 گھنٹے تک بات چیت اور مشاورت جاری رہی۔ اس ملاقات میں ماسکو کی یوکرین پر حملے کی دھمکی پر کشیدگی بڑھنے کے بعد فوجی حکام بھی موجود تھے۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کی قیادت میں واشنگٹن اور یورپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس نے اس دھمکی پر عمل کیا تو اس کے شدید منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ اس وقت 10,000 روسی فوجی یوکرین کی سرحد پر تعینات ہیں، مگر ماسکو کا دعویٰ ہے کہ اس کا یوکرین پر فوجی چڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا کہ فلسطینیوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی سیاسی پیش رفت کا فی الوقت امکان نہیں ہے۔ یدیہوت اور یہرنوت اخبار کے مطابق بینٹ نے اسرائیلی پارلیمان کے کمیشن برائے سلامتی و خارجہ امور کی نشست سے خطاب کیا تھا۔ بینٹ نے اپنے خطاب میں لبنان یا غزہ کے خلاف عسکری پیش قدمی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا، مگر اس کے بارے میں کوئی وجہ بھی نہیں بتائی۔ ناظرین، ترک سفارتکار سردار قلیچ جمہوریہ آرمینیا کے لیے خصوصی مندوب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس تقرری سے متعلق صدیدگان کا ایک خصوصی اعلامیہ سرکاری گزٹ میں شائع کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ مولود چاوشولو نے اس سے آرمینیا کے لیے خصوصی مندوب کی تقرری کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین گرامی، روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے روس سلامتی کونسل کے ساتھ اجلاس میں ملک کی سرحدی سلامتی کے موضوع پر بات چیت کی ہے۔ اجلاس کے ذرائع ابلاغ کے لیے کھلے حصے خطاب میں پوتن نے کہا کہ ہم روس کے سرحدی علاقوں سے متعلق امور کے نظم و نسق کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یہاں سلامتی اور انفراسٹرکچر کے بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ روس نے دسمبر 2021 میں امریکہ اور نیٹو کو مختلف سیکورٹی جماعتوں کی تجاویز پر مبنی 2 سمجھوتا بل پیش کیے تھے۔ ناظرین، کیوبا کے مشرقی ساحل پر واقع گوانتانامو بے جیل کو قائم ہوئے 20 سال مکمل ہو گئے۔ امریکہ جیل کو مکمل بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی وزارت دفاع کا گوانتانامو بے جیل کے انتظامات پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ پینٹاگون امریکی انتظامیہ گوانتانامو بے جیل کو مکمل بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ترجمان کے مطابق بائیڈن انتظام نے گزشتہ برس گوانتانامو بے جیل کی صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا تھا۔ گوانتانامو بے جیل میں اب صرف 39 قیدی موجود ہیں، پہلے یہ تعداد 800 تھی۔ ناظرین، سوڈان میں سول انتظامیہ کے مطالبے پر منعقدہ احتجاجی مظاہروں میں سیکورٹی قوتوں کی مداخلت سے ہلاکتوں کی تعداد 63 تک جا پہنچی ہے۔ سوڈان مرکزی معالجین کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ اتوار کے روز ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں سر پر گیس کے کیپسول لگنے سے برین ہیمریج ہونے والا ایک 16 سالہ لڑکا بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق 25 اکتوبر سے اب تک جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 63 تک جا پہنچی ہے۔ ناظرین، مغربی افریقی ملک نائجیریا کی ریاست کیبی میں اغوا کیے گئے 29 طلباء اور ایک استاد کو 7 ماہ بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ کیبی کے گورنر کے ترجمان یحییٰ سرکی نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ 17 جون کو ریاست کے برنین یاوری علاقے میں واقع فیڈرل گرلز کالج سے بندوق برداروں کے ہاتھوں اغوا ہونے والی 29 طالبات اور ایک ٹیچر کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی قوتوں نے مالی امداد نہ کی تو افغانستان میں لوگ بھوک و افلاس کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔ خبر کے مطابق اقوام متحدہ نے افغانستان میں 2022 میں بھوک و افلاس اور صحت عامہ سے نمٹنے کے لیے $5 ارب کا تخمینہ لگایا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی